نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ فیہن بالبرکہ فضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ قال خذہن فاجعلہن فی مسودک کلما اردت ان تاخذ منہ شیئا فادخلی فیہ یدک فخذہ ولا تنثرہ نثرا فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله فكنا ناكل منه ونطعم وكان لا يفارق حقوي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع، رواه الترمذی۔ یہ باب معجزات کا باب اور کمالات مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ہے۔ اسی ضمن کی ایک حدیث صاحب مشکات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، انہوں نے کہا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں لے کر آیا، چھوارے لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں برکت کی دعا فرما دیجیے۔ حضور نے ضمہن ان سب کو ملایا، کھجوریں تھی، کچھ چھوارے تھے، ان کو آپس میں مکس کیا، پھر آپ نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو لے لے، فَاجْعَلْهُنَّ فِي مِسْوَدِكَ، اور اسے اپنے توشہ دان میں رکھ دے، تھیلی میں توشہ دان میں اس کو رکھ دے، جب تیرا ارادہ ہو کہ اس میں سے لے تو اس میں ہاتھ ڈال اور جتنا چاہے لیتا جا، جب تجھے چاہے کہ اس میں کھانا ہے، کھجوریں لینی ہے، چھوارے، تو فَادْخُلْ فِيهِ يَدَكَ، اس میں ہاتھ ڈال، فَخُذْهُ، اور اسے لے لے، وَلَا تَنْثُرْهُ نَثْرًا، فرماتے ہیں اور کبھی بھی اسے جھاڑنا مت۔ دیکھیں چلو الٹا کر دیا برتن کہ کتنی نکلتی ہے، کہ بس زیادہ اندر دیکھنا بھی نہیں اور اس برتن کو الٹا بھی مت کرنا، جب بھی ارادہ ہو آنکھیں بند کر کے ہاتھ ڈال کے لے لینے کا، ہاتھ ڈال کے لے لینے کا۔ اب ایک چھوٹا سا برتن ہوگا تو شادان کتنا ہوتا ہے، آپ اپنی زبان میں اس کو ٹفن کا ڈبہ سمجھ لیجئے، ٹفن باکس سمجھ لیجئے، وہ تو شادان۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب آقا نے فرمایا اس سے لینا جب چاہے اور کبھی جھاڑنا مت، کہتے ہیں کہ میں حملت من ذالک التمر کذا وکذا، میں ان چھواروں میں سے ہمیشہ وہ جو برتن تھا، وہ توشہ دان تھا، وہ میرے ساتھ رہتا، ہمیشہ اس کو ساتھ میں لگائے رکھتا، اور کہتے ہیں فقد حملت من ذالک التمر کذا وکذا من وسق فی سبیل اللہ، اور میں نے اس میں سے کتنے وسق اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، یعنی جو بھی فقیر آتا نکال کے دے دیتا، کوئی بھی غریب آتا نکال کے دے دیتا، کوئی مفلس حال ہے نکال کے دے دیتا، کتنے وسق یعنی کتنے من میں نے جو ہے اس میں سے چھوارے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔ وَكُنَّا نَاكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، اور خود بھی کھاتے رہتے اوروں کو بھی کھلاتے رہتے، خود بھی کھاتے رہتے اوروں کو بھی کھلاتے رہتے۔ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي، اور وہ کبھی بھی وہ توشہ دان، وہ تھیلی میری کمر سے جدا نہیں ہوتی، لٹکی ہی رہتی تھی، جہاں بھی جاتا وہ لٹکی ہی رہتی، وہ
بغل میں کمر میں لٹکائے، کہ لا یفارق حقوی، وہ میرے کمر سے جدا نہ ہوتے۔ ہاں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، بلوائی مصری لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، ہنگامی حالت ہو گئی، گہما گہمی والی سچویشن ہو گئی، کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں بھاگ رہا ہے۔ اس حالت میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کانا یوم قتل عثمان فانقطعوا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن تھا تو پھر وہ پتہ نہیں کیسے میری کمر سے چھوٹ گئی اور وہ نکل گئی۔ اب حضور کا زمانہ، اس کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ، اس کے بعد 13-14 سال کا فاروق اعظم کا زمانہ، اس کے بعد عثمان غنی کا پورا زمانہ۔ ایک برتن، اس میں سے فقیروں کو بھی دیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں اور دیتے رہے، خود بھی کھاتے، دوستوں کو جب بھی ہوتا نکال کے لے دیتے، نکال کے دے دیتے۔ کتنے سالوں تک وہ توشہ دان میں چھوارے کھجوریں باقی رہی، مگر پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا جب دن تھا شہادت کا، اس وقت سچویشن ہنگامے تھی، لوگوں کی دوڑ دال بھاگم بھاگ میں، پتہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے کمر سے کس طرح وہ توشہ دان نکل گیا، بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ شعر بولتے تھے، کہتے تھے کہ للناس ہم و لی ہمان بینہم، ایک شعر بولتے تھے حضرت ابو ہریرہ، کہتے ہیں للناس ہم و لی ہمان بینہم ہم الجراب و ہم الشیخ العثمان، کہ اس وقت لوگوں کو ایک غم تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، مجھے دو غم تھے، ایک توشہ دان کے گم ہونے کا، دوسرا حضرت عثمان کی شہادت کا، مجھے دو غم تھے۔ تو کہا لی ہمان بینہم، مجھے دو غم لائق تھے، میرا وہ توشہ دان چھین گیا۔ اتنے سالوں تک کھاتے رہے، کھلاتے رہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دستے کرم کی برکت تھی اور دعا کی برکت تھی۔ چھواروں کو سرکار نے اپنے ہاتھوں سے ادھر ادھر ملا کے ابو ہریرہ سے کہا کہ لے توشہ دان میں رکھ دے، کھاتے رہے، کھلاتا رہے، اور کتنے سالوں تک چلا۔ یہ معجزہ اور دستے کرم کی برکتیں تھیں، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام، جن کو سوئی آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہمیں بھی درکار ہے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ کتنے سالوں تک رہا، کتنے من تو انہوں نے خیرات کر ڈالے۔ اب ظاہر بات ہے وہ زمانہ غربت کا زمانہ ہی تھا اور ہر آدمی کیپیبل اور سکشم نہیں ہوتا تھا۔ 100 آدمیوں میں 10 کچھ کیپیبل ہوتے اور 90 آدمی مڈل کلاس کے، ان میں سے بھی بہت ایسے لوگ ہوتے جو تو بالکل غربت اور مفلسی میں زندگی گزارتے۔ اب جا رہے ہیں، خیرات کیا، فقیر کو دیا، پڑوسی کو دیا، سفر میں کھایا، صحابہ کو کھلایا، واپس ہوئے، کھایا کھلایا، کتنے سالوں تک کھاتے رہے، مگر حضور کی دعا ایسی رنگ لائی تھی، اتنے سالوں تک توشہ دان سے کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ یہ برکت تھی مصطفیٰ جان رحمت کے جو ہے دست پاک کے۔ سنیے الفصل الثالث عن ابن عباس قال شاورت قریش لیلة بمکہ فقال بعضهم اذا اصبح فاثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه اطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات علي ابن ابي طالب على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليله وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبحوا صاروا عليه فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري فاقتصيه أثره ثم بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرعوا على بابه نسج عنكبوت فقالوا لو دخل ها هنا لم يكن نسبح العنكبوت على بابه فمكث فيه 3 ليال رواه احمد۔ یہ واقعہ
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بیان ہو رہا ہے، اور اس میں بھی معجزہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دن جو ہے رات میں، مطلب شام ہے، یہاں شام میں قریش مکہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح ہم رسیوں سے باندھ کے جکڑ دیں گے، رسیوں سے باندھ دیں گے کہ کہیں باہر نکل نہ پائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، باندھنا نہیں ہے، جیسے ہی صبح ملے تو معاذ اللہ قتل کر دو۔ بعض نے کہا کہ انہیں پکڑ کر شہر کے باہر نکال دیں، یعنی ایک مشورہ کیا حضور کے خلاف کہ جیسے ہی صبح ہو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اب یہاں مشورہ ہوا، اس سے پہلے کہ مشرکین مکہ اس مشورہ پر عمل کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے ناپاک ارادے اور مکر سے مطلع فرما دیا۔ پتہ چل گیا کہ جس مکان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں گے، رات کو اسی مکان کے پاس مشرکین مکہ اپنے مستنڈے اپنے جوانوں کو بھیجیں گے، اور جیسے ہی سرکار صبح دروازہ کھول کے حجرے سے باہر آئیں گے تو قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ یہ ناپاک منصوبہ بنایا گیا حضور کے لیے، اللہ نے اپنے نبی کو مطلع فرمایا۔ اس سے پہلے کہ جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اللہ اور مولائے کائنات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کہتے ہیں، علی آج تم میرے بسترے پہ سو جاؤ اور میں ہجرت کر رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ باہر دروازے کے مشرکین مکہ کے جوان تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ صبح جیسے ہی دروازہ کھلے قتل کر دیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اندر حضرت مولائے کائنات کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی کو کہا، واقعہ لمبا ہے، اس حدیث پاک میں جو ہے چونکہ باب المعجزات ہے تو معجزات کے طور پہ اس کو بیان کرنا ہے، اس لیے اہم بات اور اس کا محل استشہاد یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رب نے کس طرح حفاظت فرمائی۔ تو باہر مشرکین مکہ کے جوان کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت علی اندر ہے، اور آقا مولائے کائنات سے فرماتے ہیں، علی میرے بسترے پہ سو جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، مولائے کائنات باہر موت سر پہ منڈلا رہی ہے، چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا ہے، موت کا سایہ ہے، مگر مولائے کائنات کی وفا دیکھیے، حضور سے عشق دیکھیے، کہتے ہیں ذرہ برابر بھی نہ ڈر، نہ کبھی پیچھے ہٹا، نہ جھجک محسوس کی۔ آقا فرماتے علی سو جاؤ، علی سو گئے۔ سونے کا انداز بھی کیا تھا علی کا، جس بسترے پر مصطفیٰ جان رحمت آرام فرماتے ہوں اور جو چادر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اوڑھتے ہوں، آج اسی بسترے پر مولائے کائنات ہیں۔ بستر رسالت نیچے ہیں اور چادر نبوت علی کے اوپر ہے۔ رسالت نیچے ہے، چادر نبوت اوپر ہے، اور بیچ میں ولایت کا تاجدار ہے۔ بتائیے مولائے کائنات کا حال کیا ہوگا۔ چاروں طرف سے پورے جسم کو علی کے ولایت کے گویا نے رسالت اور نبوت نے گھیر رکھا ہے۔ اور آقا نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا، علی مکہ میں فلاں فلاں آدمی کی امانتیں میرے پاس ہے، تمہیں صبح فارغ ہو کر اٹھ کر سارے معاملات سے فارغ ہو کر وہ امانتیں فلاں فلاں کو لوٹا دینی ہے، اور پھر تمہیں بھی مدینہ میرے پیچھے آ جانا ہے۔ موت کے سائے میں رات گزاری، اللہ اللہ، ظاہر تو یہ ہوتا ہے حضرت علی بے خوف سو گئے۔ کسی نے پوچھا تھا بعد میں مولائے کائنات سے، علی اس رات تو نیند آئی نہ ہوگی، اس رات تو نیند نہ آئی ہوگی کہ باہر سب لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اسی رات سب سے بہتر نیند آئی تھی، اسی رات سب سے بہتر نیند آئی ہے کہ اور راتوں میں جب علی سوتا تھا
تو مولا کی تسبیح یاد میں سوتا تھا کہ سویرا ہو یا نہ ہو، موت کا عارضہ لاحق رہتا تھا، مگر اس رات تو علی کو یقین تھا کہ موت نہ آئے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے زبان رسالت سے فرمایا ہے علی فلاں فلاں امانتیں مکے والوں کو لوٹا کر مدینہ آنا ہے۔ جب آقا نے کہا ہے کہ مدینہ آنا ہے تو علی کا مدینہ جانا ہے، اس لیے اس رات تو بڑی چین سے نیند آئی، بے خوف سو گئے ان کے بستر پر حیدر، بے خوف سو گئے حیدر ان کے بستر پر، یاد مولا میں کٹی وہ رات نہ پوچھو، یاد مولا میں کٹی کیسی وہ رات نہ پوچھو۔ مولائے کائنات صبح فجر میں دروازہ کھولتا ہے، مشرکین مکہ اندر کہاں ہے، آئے نا صاحب، اے علی تمہارے ساتھی کہاں گئے؟ کہا ارے وہ رات ہی کو چلے گئے، کہ ہم نے تو دیکھا نہیں۔ کہا کیسے دیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ آقا جیسے ہی باہر نکلے، آقا نے کچھ کنکر اٹھائے، کچھ پڑھا حضور نے، اور وہ کنکر مشرکین کے سروں کی طرف آقا نے پھینک دیا۔ جیسے ہی پھینکنا تھا ایسا لگا کہ ان پہ نیند آ گئی، وہ اندھے ہو گئے، خیالات ان کے حواس باختہ ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ آقا نے کنکریاں پھینکی اور آرام سے مصطفیٰ اپنے یار غار ابو بکر کے ساتھ ہجرت مدینہ روانہ ہوئے۔ آقا تشریف لے گئے اور حضور نے ان پہ کنکریاں پھینکی۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محبوب جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، تیرے رب نے پھینکی تھی، تیرے رب نے پھینکی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیارے تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی، پیارے تیرے ہاتھوں کے صدقے وہ کیسی کنکریاں تھی جس سے دفعتاً اتنے کافروں کا منہ پھر گیا، جس سے دفعتاً اتنے کافروں کا منہ پھر گیا۔ حضور کا معجزہ ہی تھا، آقا آرام سے، نبی کو کبھی خوف نہیں ہوتا، نبی کو ہزاروں طرف دشمن گھیرے ہوں اور تلواروں کا سایہ ہو، نبی گھبراتا نہیں ہے۔ اور حضور کے لیے تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا اللہ واللہ یعصمک من الناس، محبوب آپ مطلقاً نہ گھبرائیں، آپ کا رب آپ کی حفاظت ہی فرمائے گا۔ یعصمک من الناس، محبوب لوگوں سے آپ کا رب آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، تبوک کا میدان اور غزوات ہوں، چاروں طرف سے مشرکین یہود و نصارہ ہوں، اور مصطفیٰ جان رحمت ہیں، ذرا برابر بھی سرکار کو کھٹکا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نہ کبھی ڈرتا ہے نہ کبھی غم میں آتا ہے۔ ہاں نبی کو غم ہوتا ہے تو کس کا غم ہوتا ہے؟ امت کا غم ہوتا ہے۔ نبی کو یہ غم ہوتا ہے کہ مولا میری امت کو آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزار دے، امت کی فکر ہوتی، یہ غم ہوتا ہے۔ دشمن کا غم نبی کو نہیں ہوتا ہے، نبی کو خطرہ نہیں رہتا ہے، نبی کو کبھی یہ غم نہیں ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب میرے ساتھ کون آئے گا، یہ غم نبی کو نہیں ہوتا۔ ہاں نبی کو اگر غم ہے اپنی امت کا غم ہے، اپنی جو ہے دنیا میں تشریف لائے اس سے لے کر مکہ میں رہے، مدینہ میں رہے، غار میں رہے، ہجرت میں رہے، جنگ میں رہے، بدر میں رہے، احد میں رہے، حنین میں رہے، جہاں بھی آئے مصطفیٰ اپنے امت کے لیے رو رہے ہیں، رات رات کا لمبا قیام کر رہے ہیں۔ پائے مصطفیٰ میں ورم آگ جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، اتنی لمبی نماز مصطفیٰ پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد حضور ایک ہی دعا کرتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، مولا میری امت پہ آسانی عطا فرما، میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے، میری امت کو پل صراط سے پار کروا دے، میری امت کو جو ہے میزان عمل میں آسانی عطا فرما۔ زندگی بھر تو دعائیں کرتے رہے۔ ارے سرکار کے جسم پاک کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حضرت علی نے آخری ٹائم پہ سرکار کے چہرے سے کفن ہٹایا تو دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے ہیں۔ حضرت علی کان قریب لے گئے تو مصطفیٰ قبر میں فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ جو ہمیشہ ہمیں یاد کرتے ہیں اب ہمیں بھی ان کی یاد کرنی چاہیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، سرکار کو غم دشمنوں کا خوف نہیں ہوتا ہے،
سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما گئے مولائے کائنات، تو پوچھا کہاں ہے تمہارے ساتھی کا؟ وہ تو رات ہی کو نکل گئے۔ اب سارے مشرکین مکہ نے میٹنگ جمع کی، کیا کیا جائے کہ پیچھے دوڑاؤ۔ سراقہ بن مالک کو لالچ دی، تمہیں سرخ کلر کے اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں سرخ کلر کا اونٹ آج اس زمانے کی ماروتی اور ماروتی کی کمپنیوں کی اعلیٰ قسم کی جو ہے گاڑیاں ڈیزائر ہے اور قسم کی اعلیٰ گاڑیاں، وہ اس زمانے کے سرخ اونٹ جو ریگستان کے علاقوں میں تیز دوڑا کرتے تھے۔ کہا تم اگر پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تم کو نوازا جائے گا، تمہارے بچوں کے کفیل ہم ہیں۔ سراقہ بن مالک لالچ میں آ گئے، حضور کے پیچھے گھوڑا دوڑایا، اور بھی مشرکین مکہ پیچھے ہیں۔ سراقہ بن مالک نے گھوڑا دوڑایا اور اتنی اسپیڈ سے گئے، حضور کو آ لیا۔ ابو بکر صدیق ہیں، سرکار ہیں، اور محبت کا تقاضا تو دیکھیے، سرکار کے ساتھ جناب ابو بکر چل رہے ہیں، مگر کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے آتے ہیں۔ کہ ابو بکر کیا کرے؟ کہا یا رسول اللہ، دائیں بائیں آگے پیچھے آ رہا ہوں تاکہ کہیں بھی چھپ کر کوئی مشرک کوئی کافر اگر آپ پہ وار کرے تو حضور آپ کو بعد میں لگے، پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے۔ محبت کا حق ادا کر دیا ابو بکر صدیق نے، اور زمانے والوں کو مجاز دے دیا عاشق کیسا ہونا چاہیے، عاشق کس انداز کا ہونا چاہیے۔ حضور عشق کا جب باب لکھا جائے گا تو اس باب میں ابو بکر کا نام سر فہرست آئے گا۔ آدمی جب ہنگامی حالت میں ہوتا ہے نا، سچویشن میں ہوتا ہے، کمپلیکیشنز جب ہوتے ہیں، تو اس جب اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آدمی اچانک والے حادثہ میں مقصد بیان کرتا ہے۔ اس کو اب مثال کے طور پہ سمجھاؤں آپ کو کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے پیچھے سے سانپ آ جائے، تو اب یہاں صرف مقصد بیان ہوگا، اور بہت اسپیڈ سے قاری صاحب کو جتنا ہو سکے آگاہ کیا جائے گا کہ قاری صاحب سانپ پہ ہٹ جائیے۔ اس وقت القاب چھوڑ دیے جائیں گے، نام چھوڑ دیا جائے گا۔ اب میں کہوں حضرت مولانا قاری حسین صاحب قبلہ، ذرا آپ اپنے جسم کو زحمت دیجئے اور اپنی گردن کو تھوڑا زحمت دے کر آپ ذرا پیچھے دیکھیے کہ سانپ آپ کے قریب آ رہا ہے۔ میرے جملے ختم ہونے سے پہلے سانپ اپنا کام کر ڈالے گا، سانپ اپنا کام کر ڈالے گا۔ اس لیے مقصد بیان ہوتا ہے ہنگامی حالت میں، سانپ ہے، اس کو فجائی حالت فجائیہ، اچانک والی حالت یہ ہوتا ہے۔ مگر عاشق کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ اب کسی کو سانپ کاٹ لے تو کیا پوچھا جائے تو کیا ہوگا؟ آدمی کہے گا سانپ نے کاٹ لیا، اسپیڈ سے کہے گا مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ جب غار میں حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا تھا، حضور فرماتے ہیں لما تبکی، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ ڈائریکٹ کہہ جانا چاہیے، اس کا تو انتظار کر رہے تھے حضور پوچھے اور جواب دوں، ڈائریکٹ ابو بکر کو کہہ دینا چاہیے حضور سانپ نے کاٹ لیا، مگر نہیں، اس ہنگامی حالت میں بھی ابو بکر ادب عشق کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں، مقصد بعد میں بولتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدک، تو حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ ابو بکر کو سانپ نے ڈس لیا، لدک تو میں ڈس لیا گیا، یعنی ڈائریکٹ مقصد بیان کرنا چاہیے، مگر محبت کا دامن نہ چھوڑا، عشق کا دامن نہ چھوڑا، ادب کا دامن نہ چھوڑا۔ مقصد بعد میں کہتے ہیں، پہلے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، حضور ابو بکر کے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے ڈس لیا گیا۔ یہ ہوتا ہے محبت، یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق، کہ عاشق جب ہوتا ہے ہزاروں ہنگامی حالت ہو مگر عاشق عشق کا دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ ابو بکر آگے پیچھے سرکار کے ہیں، اور کہا حضور اگر کوئی مشرک وار کرے تو پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے، میرے آقا آپ محفوظ رہیں۔ یہ محبت ہے، جب اس طرح محبت ہوتی ہے تو پھر درجات بلند ہوتے ہیں۔
تب رتبے ملتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ وہ مقام دیتا ہے ابو بکر صدیق کو، خواب ہی خواب ہے جو کچھ حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اور کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب سراقہ بن مالک کو پیچھے لگا دیا۔ سراقہ بن مالک جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر کو سراقہ بن مالک نے جیسے آ لیا ہے، اللہ اللہ، اب آقا سے جناب ابو بکر عرض کر دیا رسول اللہ سراقہ بن مالک مشرکین کی طرف سے ہمارے پیچھے ہے، ہمیں پکڑنے آ رہا ہے، حضور بہت قریب آ گیا۔ آقا کہتے ہیں اے زمین سراقہ کے پیروں کو پکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا، جہاں سراقہ تھے زمین پھٹی اور سراقہ کے کچھ پیر، تھوڑا سا حصہ پیر کا زمین میں دھنس گیا۔ آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ معاف کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، زمین سراقہ کے پاؤں کو چھوڑ دیا۔ آقا پھر آگے چلنے لگے، مگر لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ کہا ارے یہ تو زمین ایسی تھی، اتفاقاً ایسے ہو گیا، کوئنسیڈنس ہے، اچانک ایسے ہو گیا، یہ ان کے کہنے سے نہیں ہوا، آ گیا ہوں، ابھی خالی آج جاؤں گا، محروم ہو جاؤں گا، پکڑنا آئی بالکل قریب ہوں، اور 100 سرخ اونٹ دماغ میں ہے، اونٹ کی لالچ ہے۔ پھر پیچھے ہوئے، جیسے پیچھے ہوئے پھر ابو بکر کہتے حضور سراقہ بن مالک پھر آ گئے۔ آقا کہتے زمین سراقہ کے پاؤں کو پکڑ لے، اتنا کہنا تھا، پھر زمین نے پکڑ لیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، تیسری مرتبہ جب زمین نے پکڑا، سراقہ سمجھ گئی اتفاق نہیں ہے، اس زمین پر نبی کا قبضہ اور اختیار ہے۔ آقا کہتے ہیں زمین مصطفیٰ کہتے ہیں تو زمین پکڑ لیتی ہے، تو حضور معاف کروا دے، اب کی بار آپ کا پیچھا نہ کروں گا۔ آقا کہتے ہیں اے سراقہ تو مشرکین کے چند اونٹوں کے لیے میرا پیچھا کر رہا ہے، میری نظر تو دیکھ رہی ہے، ایک زمانے میں قیصر و کسریٰ یہ سب فتح ہوں گے، اور کسریٰ کا بادشاہ اور اس کی فوج، اس کی سلطنت وہ جو ہے مغلوب ہوگی، وہاں پر اسلامی پرچم لہرائے گا، وہاں کا مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوگا، اور جو کسریٰ کا بادشاہ اپنے ہاتھوں میں جو زبردست بہت قیمتی سونے کے کنگن پہنتا تھا، اور سراقہ وہ کنگن مال غنیمت میں مجاہدین کو جب تقسیم کیا جائے گا، کنگن تیرے حصے میں آئے گا۔ وہ سونے کا کنگن کسریٰ بادشاہ ایران کا، ظاہر بات ہے بہت زبردست قیمتی کنگن پہنتا تھا۔ حضرت سراقہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ خیر پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں، پھر سراقہ بن مالک کئی ایک مرتبہ ایسے حالات بدلے، لوگ کہتے تھے سراقہ انتقال کر جائیں گے، ایک دن تو بہت طبیعت خراب تھی، گھر والے کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک وصال فرما جائیں گے۔ حضرت سراقہ کہتے ہیں قسم رب کعبہ کی، مصطفیٰ نے ہجرت کے موقع پہ فرمایا تھا سراقہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، جب تک یہ بشارت پوری نہیں ہوگی سراقہ مر نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا تھا سراقہ انتقال، مگر ان کا یقین تھا، حضور پہ کانفیڈنس تھا ان کا۔ اللہ اللہ، پھر فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، روم فتح ہوا، ایران فتح ہوا، وہاں سے مال غنیمت آیا، جو مسلمانوں کو مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن سراقہ بن مالک کو دیتے ہیں، اے سراقہ لے پہن اور مصطفیٰ کی بشارت کو سچا ثابت کر دے۔ یہ وہ کنگن حضرت سراقہ کو پہنائے گا، پھر ان کا وصال ہوا۔ تو یہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشارت تھی۔ سنیے یہ پورا معاملہ تھا۔ اب ترجمہ کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے ایک دن مشاورت یعنی مشورہ کیا، ان میں سے کہا کہ جب یہ صبح کریں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو رسیوں سے باندھ دو۔ فقال بعض لوگ بولے بل اقتلوا، بلکہ انہیں قتل کر دو۔ بعض بولے اخرجوا، بلکہ ان کو ہمارے شہر سے نکال دو۔ فتح اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان سارے مشرکین کے ارادے سے باخبر کر دیا۔ فبات علی علی فراش النبی تلک اللیلہ، اس رات
علی مصطفیٰ جان رحمت کے بسترے پہ سو گئے، علی مصطفیٰ جان رحمت کے بسترے پہ سو گئے۔ وہ خرج النبی، اور سرکار نکلے، حتیٰ لحق بالغار، یہاں تک کہ غار میں حضور پناہ لیتے ہیں، غار ثور میں ابو بکر صدیق کے ساتھ پناہ لیے۔ وبات المشرکون، اور یحرسون علیا، اور مشرک بھی، مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ پوری رات حضرت علی کی نگہبانی کرتے رہے۔ یحبسونہ النبی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پہرا حضرت علی کا دے رہے تھے، مگر یحسبونہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فلما اصبحوا، اور جب وہ صبح کیے اچانک داخل ہو گئے، فلما راؤ علی، جب علی کو دیکھا، رد اللہ مکرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر اور ان کے فریب کو حضور سے دور فرما ڈالا۔ دیکھا علی ہیں، قالو این صاحب کھادا، علی یہ دوست کہاں گئے؟ بسترے کی طرف اشارہ کیا، یہاں والے تمہارے دوست کہاں گئے؟ قالا، حضرت علی کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ فقط الصبح اثرہ، پھر سرکار کے نشان قدم کی طرف وہ پیچھے ہوئے، قدم کے نشان ہوتے ہیں نا، اس کی طرف پیچھے ہوئے، قدم کے نشان کو دیکھتے دیکھتے پیچھے ہوئے کہ کہاں گئے ہیں۔ فلما بلغ الجبلہ، اور جب پہاڑ پہ پہنچے، کون پہاڑ؟ غار ثور، جب پہاڑ پہ، پہاڑ کے قریب پہنچے، اختلط علیہم، تو ان پر بہت ساری چیزیں مشتبہ ہو گئی۔ کس طرح ان پہ مشتبہ ہو گئی؟ ہم سنتے ہیں کہ جس غار میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے، بالکل اس غار کے قریب آ گئے، اس غار کے قریب آ گئے، آقا اندر تھے، انہوں نے دیکھا دوسرے ادھر ادھر دو چار غاریں تھی چھوٹی بڑی، اس کو بھی دیکھا، مگر اس غار، جس غار میں آقا تشریف لے گئے تھے جناب ابو بکر کے ساتھ، اس غار کو نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کہ اندر دیکھنا چاہیے، کہ بے وقوف اندر کیسے دیکھے؟ اگر کوئی ابھی اندر گیا ہوتا تو غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اس کے دہانے پہ کبوتری نے انڈے رکھے ہیں، کبوتری نے انڈے رکھے، اگر کوئی ابھی جاتا تو پھر مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، کبوتری کے انڈے سلامت نہ ہوتے۔ جالا بتا رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں گیا۔ ارے وہ مکڑی عاشق رسول تھی، آقا جیسے ہی اندر چلے گئے، مکڑی نے محبت کا ثبوت دیا کہ آقا کے جانے کے بعد مکڑی نے فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غار کے دہانے پر جالا تن دیا، اور کبوتری نے آ کے انڈے بھی رکھ ڈالے تاکہ کبھی خیال نہ ہو کہ اندر کوئی گیا ہے۔ اب مکڑی 2-4 منٹ 10 منٹ میں تو جالا تن نہیں پائے گی، کافی وقت لگتا ہے۔ تو یہ ان پہ یہ ساری چیزیں مشتبہ ہو گئی۔ پہاڑ پہ پہنچے تو ان پہ یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، وہ پہاڑ پہ چل گئے، اس غار پہ پہنچے، اس کے دروازے پر پہنچے، فمروا بالغار، جب دروازے پر پہنچے، فرعوا علی بابہ، تو اس کے دروازے پر دیکھا کہ مکڑی نے جالا تن دیا ہے، مکڑی نے جالا تن دیا ہے۔ فقالوا لو دخل ہاہنا، ان میں سے کچھ لوگ بولے اگر یہاں داخل ہوتے، لم نسجل عنکبوت علی بابہ، تو اس کے دروازے پر مکڑی جالا نہیں تنتی۔ فمکث فیہ 3 لیال، پھر جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 شب قیام فرمایا، 3 شب 3 رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رہے۔ اور اس غار کی ایک روایت تو ایسی ہے، غار میں کچھ نہیں تھا، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو بکر صدیق سے فرماتے، ابو بکر صدیق دیکھو فلاں جگہ پہ جاؤ، جیسے حضرت ابو بکر صدیق وہاں جاتے ہیں انہیں پانی کا چشمہ بھی مل جاتا ہے، کھانے کے سامان بھی مل جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے غار میں حضور کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا، 3 دن سرکار اس جگہ قیام فرمائے، مگر من جانب اللہ، اس غار میں اللہ پانی کا بھی انتظام کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کھانے کا بھی انتظام کر دیتا ہے۔ کیوں نہ کرتا؟ حضور کے عاشق اور حضور کے دیوانے قیامت تک ایسے آئیں گے کہ آنکھیں بند کرے تو کھانا آ جائیں، جس کو دعا دے دیں تو زندگی بھر کبھی اس کے جو ہے کھانے میں کمی نہ آئے۔ حضور کے عاشق ایسے گزرے ہیں کہ دم کر دیں تو ان کے توشہ دان میں ہمیشہ کھانا ختم نہ ہو،
یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، غیب سے کھانے کا اور پانی کا انتظام ہو جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ اور وہ مکری بھی عاشق رسول ثابت ہوئی کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جالا تن دیا، یہ جانتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اندر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ اندر سانپ بھی جانتا تھا کہ پیغمبر اعظم آیا ہے، سانپ بیٹھا تھا، اس سانپ نے کئی جگہ پہ ہول کیے تھے، اگر یہاں راستہ بند ہو جائے تو ادھر سے جاؤں، ادھر بند ہو جائے تو ادھر سے جاؤں، مگر ابو بکر صدیق جب گئے، واقعہ مشہور، اپنا کپڑا اپنی چادر کو پھاڑ کر اس سوراخ میں رکھ دیا کہ کہیں کوئی جانور اندر سے آ کر باہر آئے اور آ کر آقا کو تکلیف نہ پہنچائے، اور آقا ابو بکر صدیق کے زانوں پہ آرام فرمانے لگے، اور سارا کپڑا جو چادر تھی اس چادر کو توڑ کے ان سوراخ میں ابو بکر صدیق نے ڈال دیا اور کہا حضور اب سو جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو بکر صدیق کے زانوں پہ آرام کرنے لگے، ایک سوراخ بچ گیا تھا اور کپڑا ختم ہو گیا، اس پہ ابو بکر صدیق نے اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ اب سانپ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا، روایتوں میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں تھا وہ سانپ، اور اس نبی سے حضور کا تذکرہ سنا تھا اور کہا تھا کہ کہاں آئیں گے، اس نبی نے اپنے زمانے میں اس سانپ سے کہا تھا کہ وہ کہیں بھی آئیں گے، مگر جب آئیں گے تو اس غار میں پناہ لیں گے، یہاں انتظار کر، یہاں انتظار کر۔ تو وہ سانپ زمانوں سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اتنے سالوں سے انتظار کر رہا ہے، اور جب دیدار کی گھڑی آئی تو کسی نے پہرا لگا دیا۔ سانپ بھی تو جانتا تھا کہ نبی کے ساتھ جو آیا ہے وہ کوئی معمولی تو ہوگا نہیں، مگر طلب تھی، عشق تھا، ابو بکر صدیق بھی عاشق ہے، وہ سانپ بھی عاشق ہے، اب دونوں عاشق کا مقابلہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے انگوٹھا لگایا، سانپ مسلسل ڈس رہا ہے، اے انگوٹھا رکھنے والے اپنے پاؤں کو ہٹا لے، ایک جھلک دیکھنے دے۔ عاشق کہتا ہے نہیں، جب انگوٹھا رکھا ہے اب پیر کو حرکت دیتا ہوں تو آقا کی نیند میں خلل ہوتا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں مگر محبوب کی نیند میں خلل نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ، اب جب درد بہت بڑھ گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو جسم میں تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ آنسو نشاور ہوئے رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اشک آقا کے رخسار پہ گرے۔ آقا نے آنکھ کھولی، آنکھ کیا کھولی، آقا تو پہلے ہی جگ ہی رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت، مگر آقا لیٹے رہے اور اپنے عاشق کا امتحان مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، اور پہلے ہی کہہ دیتے سرکار تو سوتے نہیں ہیں، آنکھیں تو سرکار کی بیدار ہے، ہمارا میر میں خانہ بہت ہوشیار ہے ساقی، نگاہیں سو رہی ہے دل بیدار ہے ساقی۔ کہا ابو بکر کس نے رلایا؟ کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ لدک تو، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ ابو بکر ڈس لیا گیا۔ کہا ابو بکر کہاں ڈسا؟ اپنا لعاب دہن ڈال دیا، سارا درد ابو بکر صدیق کا غائب ہو گیا۔ سانپ باہر آیا، حضور کا دیدار کیا اور اس سانپ کو بھی موت نے آ لیا، جتنا وقت تھا وہ وقت ختم ہو گیا۔ یہ ہے محبت۔ یہاں آقا ابو بکر صدیق کو لعاب دہن لگا رہے ہیں تو شفا مل رہی ہے۔ مقام صحبہ میں حضور کے زانوں پہ علی سوئے ہیں، وہاں عصر کا وقت چلا گیا، علی کی نماز قضا ہوئی مگر علی نے پاؤں نہیں اٹھایا۔ اعلی حضرت نے بڑا فلسفہ پیش کیا ہے، کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مقام صحبہ میں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور جب نماز قضا ہو گئی علی روئے، کیوں روئے؟ حضور نماز قضا ہو گئی۔ آقا آئے اور اشارہ کیا اللہم ان علی فی طاعتی کا و فی طاعت نبی، اے مولا علی تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھا، سورج کو مقام عصر پہ لوٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، سورج عصر کے وقت پہ آ گیا۔ اعلی حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر، سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور ابو بکر کے تعلق سے کہا صدیق بلکہ غار میں جاؤن پہ دے چکے،
صدیق بلکہ غار میں جان پہ دے چکے، حفظ جاں تو جان فروز غرر کی ہے، یعنی سارے فرضوں میں سب سے بڑا فرض ہے اپنی جان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے بڑا فرض ہے، مگر ابو بکر نے وہ فرض بھی مصطفیٰ کے لیے نچھاور کر دیا۔ صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے، حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے۔ آقا نے وہاں سورج پلٹایا، علی نے نماز پڑھی، یہاں لعاب دین لگایا، ابو بکر کا زہر ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز، تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ بشر کی کرنی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں بشر کی کرنی یہ ہے کہ وقت آئے تو حضور پہ جان نچھاور کر دے۔ ہاں تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز، ابو بکر کو جان دے دی، علی کو نماز دے دی، ہاں تو نے انہیں جاں انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ آخر میں نتیجہ بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا جان ہو بعد میں نماز ہو بعد میں، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ اصل آقا ہیں، بنیاد آقا ہیں، جان ہو تو نچھاور، نماز ہو تو نچھاور، جانے جاں مصطفیٰ ہیں، جانے نماز مصطفیٰ ہیں۔ تو یہ جو ہے عشق کی پہچان اور عشق کا ایک انوکھا باب ابو بکر صدیق مولا کائنات نے لکھا۔